سورۃ المائدہ آیت نمبر 83 to 93۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب سَمِعُوا وہ سنتے ہیں ما جو انزل نازل کیا گیا الی الرسول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، ترا آپ دیکھتے ہیں اعینہم ان کی آنکھوں کو تفیض بہتی ہیں من الدمع آنسوؤں سے، مما اس وجہ سے جو عرفو انہوں نے پہچانا، من الحق حق کو، یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لاتے ہیں، فاکتبنا پس تو لکھ لے ہمیں، مع الشاہدین گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، اور وہ بول اٹھتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں ایمان لانے والوں کے ساتھ لکھ لو۔ وما اور کیا ہے لنا ہم کو، لا نؤمن کہ ہم ایمان نہ لائیں، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وما اور جو جاءنا آیا ہمارے پاس، من الحق کی حق سے، ونطمع اور ہم امید رکھتے ہیں، این کہ یدخلنا وہ داخل کرے گا ہمیں، ربنا ہمارا رب، مع ساتھ قوم الصالحین نیک لوگوں کے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جب کہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے۔ فَأَثَابَهُمْ تو ثواب دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے، بما اس کے بدلے جو قالو ان سب نے کہا، جنات جنتوں کا یا باغات کا، تجری جاری ہیں یا چلتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، وذالک اور یہ جزاء بدلہ ہے، المحسنین نیکی کرنے والوں کا۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ والذین اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک تو یہی لوگ، اصحاب الجحیم اہل دوزخ ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، تو وہ جہنم کے مستحق ہوں گے۔ یا ایہا اے الذین لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا تم نہ حرام ٹھہراؤ، طیبات پاکیزہ چیزوں کو، ما جو احل اللہ حلال کی اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، ولا اور نہ تعتدوا تم حد سے بڑھو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، المعتدین زیادتی کرنے والوں کو یا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا اور تم سب کھاؤ، مما اس سے جو رزقکم اللہ رزق دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، حلالاً حلال، طیباً پاکیزہ، واتقوا اللہ اور تم سب ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی جو انتم تم بہی اس پر، مؤمنون ایمان لانے والی ہو۔ جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ اور پیو، اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ لا نہیں، یؤاخذکم وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، اللہ تعالیٰ، باللغو لغو قسموں کا، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ولیکن اور لیکن، یؤاخذکم وہ مواخذہ فرمائے گا تمہارا، بما ان پر جو، عقدتم تم نے پختہ کر لیں، الایمان قسمیں، فکفارتہ تو ان کا کفارہ، اطعام کھانا کھلانا ہے، عشرۃ 10 مساکین مساکین کو،
من اوسطی اوسط درجے کا مال جو تطعمون تم کھلاتے ہو اہلیکم اپنے گھر والوں کو او یا کسوتہم کپڑے پہنانا ہے ان کو او یا تحریر و آزاد کرانا ہے رقبتن گردن فمن پھر جو لم نہ یجد پائے فصیام تو روزے رکھے ثلاثت ایام 3 دن کے ذالک یہ کفارہ ہے ایمانکم تمہاری قسموں کا اذا جب حلفتم تم قسمیں کھاؤ واحفظوا تو تم حفاظت کیا کرو ایمانکم اپنی قسموں کی کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے آیاتی ہی اپنی آیات کو لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر گزار بن جاؤ تم لوگ جو بے ارادہ قسمیں کھا لیتے ہو تو ان پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے جواب طلبی کرے گا ایسی قسمیں توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مساکین کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو یا انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کراؤ جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا کر توڑ دو اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ یا ایہا اے الذین وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو انما در حقیقت الخمر شراب والمیسر اور جوا والانصاب اور بت والازلام اور کرہ کے تیر رجس ناپاک من عمل الشیطان شیطان کے عمل ہیں فاجتنبوہ ہو تو تم بچو ان سے لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ اے لوگو جو ایمان لائے ہو شراب اور جوا اور آستانے اور پانسے یہ سب گندے شیطانی فعل ہیں ان سے پرہیز کرو امید ہے کہ فلاح نصیب ہوگی انما در حقیقت یریدو چاہتا ہے الشیطان شیطان این کہ یو کیا وہ ڈال دے بینکم تمہارے درمیان العداوت دشمنی والبغضاء اور بغض فی الخمر شراب میں والمیسری اور جوے ویصدکم اور وہ روک دے تمہیں عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے وعن الصلاۃ اور نماز سے فہل تو کیا تم منتہون باز آنے والے ہو شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعہ سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے وَأَطِیعُوا اور تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو الرسول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وَاحْذَرُوا اور تم بچو فَإِن پھر اگر تولیتم تم نے منہ موڑا فَاعْلَمُوا تو جان لو انما بے شک علی رسولنا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر البلاغ پہنچا دینا ہے المبین واضح طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے باز آ جاؤ لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے لیسا نہیں ہے علی الذین ان لوگوں پر جو آمنو ایمان لائے وعاملوا اور عمل کیے الصالحاتی اچھے یا نیک جناح کوئی گناہ فی ما اس بارے میں جو تعمیو وہ سب کھا چکے اذا ما جب کہ اتقوا وہ بچتے رہے وآمنوا اور ایمان لائے وعاملوا اور عمل کرتے رہے الصالحاتی نیک ثم پھر اتقوا وہ بچتے رہے وآمنوا اور وہ ایمان پر قائم رہے ثم پھر اتقوا انہوں نے تقوی اختیار کیا واحسنوا اور نیک عمل کرتے رہے واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب محبت رکھتا ہے المحسنین نیکی کرنے والوں سے
جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے جو کچھ پہلے کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچتے رہے اور جو حرام کی گئی ہیں، اور جو ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں، پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکے رہیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، پرہیزگاری کے ساتھ نیک رویہ اختیار رکھیں۔ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔